جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے قربانی اپیل 2023 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے یہ قربانی بک کروائیں، اور آپ کی وساطت سے احساس فاؤنڈیشن یہ قربانی پاکستان میں، ہندوستان میں اور جموں کشمیر میں ادا کرے گا، اور قربانی کے بعد اس کا گوشت مستحقین تک پہنچایا جائے گا، کچا بھی، پکا کر بھی، اور جو چرم قربانی سے رقم حاصل ہوگی وہ اس کی تقسیم کے مد میں ہی اسے خرچ کیا جائے گا، یا احساس فاؤنڈیشن کے جو دوسرے شعبے ہیں اس میں اس رقم کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں سال ہر سال احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف اوقات کار میں مختلف اپیل آپ تک پہنچائی جاتی ہے، اور ہمارے مختلف شعبے سال ہر سال یعنی کہ تمام ہی سال جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اب وہ چاہے پینے کے صاف پانی کی فراہمی ہو، سردیوں میں جو ہے وہ گرم کپڑے اور لحاف کی فراہمی ہو، یا اس کے علاوہ غریبوں کی جو ہے وہ علاج معالجے کی انہیں سہولت دینی ہو، یا طلباء کرام کو وظائف دینے ہوں، یا مسجدوں کی تعمیر ہو، یا مدارس کی تعمیر ہو، یا بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر خواتین کی امپاورمنٹ کا کام احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ سادات کا فنڈ احساس فاؤنڈیشن نے الگ سے بنا رکھا ہے، اور سادات کرام کی خدمت الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جاتی ہے۔ تو ان تمام ہی شعبہ جات میں سارا سال ہماری سرگرمیاں ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ابھی بھی قربانی میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو دیگر معمولات ہیں اس دوران بھی آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم خصوصی طور پر قربانی کی اپیل آپ تک لے کر آئے ہیں کہ آپ یہ قربانی بک کروائیں، اور اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے اپنے فارم ہاؤسز پر خوبصورت جانور قربانی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور ان جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ قربانی نہ صرف گائے کی جا رہی ہے بلکہ بکروں کی بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی میں ایک خصوصی اپیل آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ایک خاندان ہی کو لے لیں، اس کے 12-15 افراد کو دیکھیں تو ان میں یقیناً کوئی 1-2 فرد ایسا ہوتا ہے کہ جسے بڑوں کا گوشت ڈاکٹر جو ہے وہ طبی بنیادوں پر منع کر دیتے ہیں اور وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً یہ جو لاکھوں کروڑوں غرباء ہیں ان کے لیے بھی، ان میں بھی ایسے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ ہوں گے جنہیں طبی بنیادوں پر بڑے کا گوشت منع ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بکروں کے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ تو جہاں آپ گائے میں حصہ لے رہے ہیں، گائے کی قربانی بک کروا رہے ہیں، وہیں پر اگر آپ کی استطاعت ہے تو ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ بکرے بھی بک کروائیں، چونکہ اس کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ اور پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ قربانی ہوتی ہے وہ گائے کی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ بکروں کی بھی قربانی ہوتی ہے لیکن کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے، ریشو اس کا کم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اجتماعی قربانیوں کی اپیل ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ بکنگ گائے کے حوالے سے آتی ہے، تو ہم بکروں کے حوالے سے بھی خصوصی اپیل آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ بکرے بھی بک کروائیں اور آپ کی وساطت سے قربان کیے جائیں گے۔ اور اس کی تقسیم میں یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو پریفرنس دی جائے جو کسی بنیاد پر جنہیں بڑے گوشت سے جو ہے وہ ڈاکٹر نے روکا ہوتا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان کرام موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، پھر علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ جوڑیں گے۔ دانیال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن، تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن، نسیمہ جانے بے بطحا گزر کن، نسیمہ جان بے بطحا
گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ز احوالم محمد را خبر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد ہے تو ہی جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ضروئے لطف سوئے من نظر کن ضروئے لطف سوئے من نظر کن جہاں محبوب حق ہیں مہربان جا وہاں کی سرزمی ہے آسمان جا نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا ببوری جان مشتاقم درا جا ببوری جان مشتاقم درا جا فدائے روضہ خیر البشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن اسے تاج رسل سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچ شد جامی سے لطفش مشرف گرچ شد جامی سے لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کلام اور بہت ڈوب کر آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے زندہ باد سلامت رہیں دانیال بھائی علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب قربانی کا جانور ذبح کرنے کے حوالے سے بھی
چونکہ اب وقت قریب آ چکا ہے، ایک ہی دن رہ گیا ہے، اور تو اب مطلب اس کا طریقہ کار بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی کا جانور جو ذبح کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اب وہ اسے لٹانے کے وقت جو ہے وہ بڑے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ رخ کر لو، تو پیر سمیت کرنا ہے یا صرف گردن کرنا ہے، تو بڑا ابہام ہے اس میں، اسے ذرا کلیئر کر دیجئے۔ قربانی کے جانور کو جب ذبح کریں تو چند امور کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو جانور کے سامنے آپ چھری تیز نہ کریں، ہاں کیونکہ اس سے جانور کے قلب میں وحشت پیدا ہوگی اور یہ مکروہ ہے۔ صحیح۔ تو اکثر ہوتے ہیں کہ چھری تیز جانور کے سامنے کر رہے ہیں تو اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ یوں ہی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ اسے کچھ کھلائیں پلائیں ضرور، تاکہ بھوکا پیاسا آپ اسے ذبح نہ کریں۔ آپ جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو دوسرے جانور کے سامنے اسے ذبح نہ کریں۔ ہاں جگہ کی تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کریں، اور جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، اور پھر یہ پڑھنا مستحب ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ میری قربانی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، مقصود ہی رضائے الہی ہے، تو اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے یہ جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وہ کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ اپنی جانب سے قربانی کر رہا ہے، پہلے تو یہ دعا مکمل پڑھنی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب جب چھری چلا رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ساتھ ہی چھری چلائیں، اور اگر قربانی اپنی جانب سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے اللہم تقبل منی، اے اللہ قبول فرما مجھ سے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو اپنی جانب سے کر رہے ہیں تو پھر آپ تقبل منی کے الفاظ کہیں گے، اگر 7 افراد ہیں تو پھر تقبل من، آگے نام ذکر کرتے جائیں، تقبل من عبداللہ، تقبل من عبد الرحمن، اس طرح نام ذکر کرتے جائیں۔ اور جب جانور کو ذبح کریں تو اس میں آپ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو ان امور کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ منہ قبلے کی طرف کس طرح سے، یعنی کہ جانور جانور کو آپ ڈائریکشن میں لیٹاؤ؟ جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں، ٹھیک ہے، جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کی جانب کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ٹانگیں کسی بھی طرف ہوں، اس سے کوئی مقصد یعنی نہیں ہے، آپ جانور کو جب بائیں پہلو پر لٹائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے چہرے کو قبلے کی جانب کر دیں۔ تو اس میں جو ہے لیکن بڑی عام پریکٹس ہے کہ لوگ چونکہ ایک ہی گلی میں مختلف جانور جو ہے وہ قربان کیے جا رہے ہیں تو وہ چھریاں بھی وہیں پہ تیز کی جاتی ہیں، چلیں ہم احتیاط کر لیں گے، وہ پڑوسی کر رہا ہے، سامنے والا کر رہا ہے، پھر ایک جانور کے سامنے ہی دوسرے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اچھا آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے نا کہ وہ جانور سبھی اپنے اپنے گھروں کے باہر لا چکے ہوتے ہیں اور وہ قربان کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو کیسے علامہ صاحب ان چیزوں سے بچا دیکھیں، جائے؟ حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، بہت سے آپ گھر کے اندر چھری تیز کر لیں اور پھر آپ اس جانور، یعنی اگر چھری تیز کرنی ہے تو گھر کے اندر کریں، جانور کے سامنے نہ کریں کہ اس سے تکلیف اور وہ ہوتی ہے۔ جو ذبح کر رہے ہیں ایک جانور کے سامنے دوسرے کو، ہاں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بالکل جائز ہے، لیکن جگہ کی تنگی ہو تو پھر آپ سامنے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ آپ اس کے سامنے ذبح نہ کریں کیونکہ اس سے تکلیف ہوگی۔ جانور باندھنے کے لیے بھی تو دیکھیں وہ لے کر آتے ہیں نا قناتے وغیرہ وہ لگاتے ہیں، تو ذبح کرتے وقت بھی اہتمام کر لیں کہ پارٹیشن بنا لیں، ہاں بالکل، کہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کو گھیر لیں تاکہ باقی اسے نہ دیکھ سکیں۔ بالکل، اس کے سامنے ذبح نہ کریں کہ اس سے جانور کو وحشت ہوگی، تکلیف ہوگی، اور پھر جب چھری چلائیں تو کن چھری سے نہ کریں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جب تم میں سے کوئی چھری چلائے تو چھری کو پہلے تیز کرے، اور فرمایا کہ جب ذبح کرے تو اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔
تو جلدی نہیں کرنی ہے، چھری جو ہے وہ تیز چلانی، اور چھری ایسی تیز چلانی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ کہاں پر ہوں اور آپ کر رہے ہو، اور چھری کن چھری سے نہ کریں کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی، کم سے کم جو ہے وہ اس سے یقیناً یہ آداب قربانی، یا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آداب ذبح جو ہے وہ علامہ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ احساس کی اپیل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی کھلے ہیں، ہمارے بہت سے چاہنے والے قربانی آن لائن بک کرواتے ہیں، اور پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں بتا بھی دیں، اور وہ یقیناً اسی لیے یہ چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو جو ہے وہ تحریک ملے، ترغیب ملے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس نیکی کے خیر کے کام کو دیکھیں، تو انہیں بھی حوصلہ ملے، موٹیویشن ملے، وہ بھی یہ قربانی بک کرائیں۔ تو مختلف دوستوں کی جانب سے، احباب کی جانب سے جو ہے وہ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مسز فاطمہ طیب ہیں یو ایس اے سے، ان کے بھائی ہیں محمد رزاق صاحب، ان کی کل اوپن ہارٹ سرجری ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کروا دی جائے۔ ایک گائے بھی انہوں نے قربانی کے طور پر احساس فاؤنڈیشن کو دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بھائی کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کر دی جائے۔ یقیناً یہ تو ایک محبت کا معاملہ ہے، اور بہنیں جو ہے وہ وفا کا پیکر ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ماؤں کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی جو محبت ہے وہ یقیناً بہنیں ہی کر سکتی ہیں، تو وہ بہن ہے اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے، اور پریشانی میں انسان مدد کا طالب ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے۔ تو ابھی بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے بھی ہیں، میں علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ یہ مسز فاطمہ طیب ہے، ان کے بھائی محمد رزاق صاحب، کل ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، تو آپ دعا کر دیں، ہم لوگ بھی یہاں پر آمین کہہ لیں گے، ہمیں کیمرے کی اسکرین کے ذریعے بہت سے لوگ، لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آمین کہہ دیں گے۔ آج دن بھی مبارک دن ہے، تو ہم تو نہیں جانتے رب تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے، ان کی یہ پریشانی جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور ان کی زندگی صحت تندرستی جو ہے رب تعالیٰ انہیں عطا کر دے۔ مختصر سی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے بار الہی، ہمارے عبدالرزاق صاحب رب کریم بیمار ہیں، یوم عرفہ کی فضیلت کی برکت سے اے اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، اور جو احباب احساس ٹرسٹ کے تحت جو اپنی قربانی کے سلسلے میں جو حصے پیش کر رہے ہیں، اے اللہ تمام کی خدمات کو، تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما، فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین آمین۔ یقیناً رب تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ اس دعا کو بھی سنے گا، اور ان کے لیے یقیناً آسانی کا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں، قربانی تو ایک واجب ہے ہم پر، اور ہم جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں پر بھی کرتے ہیں، اور گوشت کی تقسیم کے لیے بھی وہ ایک مستحب عمل ہے کہ ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک غربا کا، اور ایک اپنے لیے، لیکن ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو سارا گوشت استعمال کر لیں، لیکن یہ قربانی سے آگے کی چیز ہے، یہ ایثار ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ انسانی ہمدردی ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد یہ جو گوشت تقسیم کرتے ہیں وہ ان تمام زمرے میں آتا ہے، مطلب اس زمرے میں آتا ہے، جو ایثار ہے، محبت ہے، انسانی ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے۔ تو یہ جو احساس کی وساطت سے قربانی کی جا رہی ہے، فاؤنڈیشن کی وساطت سے، تو یہ تو پیورلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں یہی چیزیں آ جاتی ہیں، چونکہ شیطان کی ہمیشہ ہر دم یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے، اس کے دل میں مختلف غلط خیالات جو ہے، وسوسے جو ہے وہ ڈالے، اور وہ جانور لے کر آتا ہے تو مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کیا جائے۔ کبھی جانور کی خوبصورتی کا زوم اس کے دل میں ڈالتا ہے، کبھی جانور کی اعلیٰ قیمت کا زوم اس کے دل میں ڈالتا ہے، کبھی یہی خیال ڈال دیتا ہے کہ فلانے نے 2 لاکھ روپے میں ایسا جانور خریدا ہے، تم نے 2 لاکھ روپے میں بہت اچھا جانور خرید لیا، اور وہ دکھاوے کی، اس طرح سے ریاکاری کی سوچ جو ہے اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم انسان کمزور ہیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں اس سے بچنے کی، لیکن کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ اگر آپ یہ قربانی آن لائن بک کرتے ہیں اپنے موبائل فون سے، اور آپ اگر نہ چاہیں تو شاید یہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، آپ بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے برابر میں بیٹھے شخص کو بھی نہیں پتہ چلے گا، آپ کے بال بچوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا، بھائی بہنوں کو بھی، بیوی کو بھی جو ہے وہ اس کی خبر نہیں ہوگی، اور آپ ایک قربانی، 2 قربانیاں جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں اگر چاہے تو۔ اب ویسے اجازت تو اس بات کی بھی ہے، قرآنی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر دو یہ تب بھی بہتر ہے، تم دکھا کر دو تب بھی بہتر ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو حوصلہ ملے اور موٹیویشن ملے۔ جاوید صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں،
جب صاحب ایک چیز ہوتی ہے کمپنیز میں جسے ہم کہتے ہیں CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، مطلب ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے کمپنیز کا. اچھا کمپنیز کے لیے تو نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، اس کے باوجود کمپنیز جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتی ہیں. دی ریزن بیہائنڈ دس کہ معاشرے میں ایک ایکویلٹی آئے معاشرے میں، ورنہ اگر وہ جو معاشرے کا پریولیج طبقہ ہے وہ کمزوروں کا خیال نہیں کرے گا تو وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ انہیں بزنس اسی معاشرے میں کرنا ہے. تو اس معاشرے میں جو ہے مفلوک الحالی چوری کی جانب لوگوں کو گامزن کرے گی، ڈکیتیوں کی جانب کرے گی، امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی اور الٹیمیٹلی ان کے بزنس کو نقصان پہنچے گا. تو اس سوچ کے تحت، مطلب بڑی سوچ کے تحت CSR کو رکھا جاتا ہے کہ وہ مطلب معاشرے کے کمزور طبقوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو تو ان کا بزنس بھی ڈیولپ کرے گا. تو جب کمپنیز کے اندر اس طرح کی سوچ ہے تو ہمارے لیے تو یہ مطلب کہ فرض ہے اور واجب ہے، اور مختلف صورتوں میں کہیں پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، کہیں پہ یہ فرض کی گئی ہے. تو یہ کس قدر اہمیت ہے معاشرے میں مطلب بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے جو خاص کر یہ قربانی کا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کمپنی کی بات کر رہے ہیں، کمپنی تو ہماری بنائی ہوئی ہے، آپ کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ ہمارا جو قربانی اور دیگر ہمارے اسلامی شعائر معاملات ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ آج سے 14 سال پہلے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر. اس کے اپنی فارمز چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ سب چیزیں وہیں سے ہو رہی ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کو اپنے طور پہ اس روح کو جو ہے نا قائم کرنا چاہیے. جو دیکھیں قربانی اصل جو تھی وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز اگر دیکھیں کہ بیٹا بھی قربان ہونے کے تیار تھا، باپ بھی قربان کرنے کے تیار تھا، تو دونوں چیزیں، اور ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں نا. اور ہم اپنے معاشرے میں ہم نے ایک روایت ایسی ڈال دی ہے کہ یہ وہ روح جو ہے نا تھوڑی سی نکل گئی ہے. اور ہم اس کو دیکھیں، جانور ہے، جانور کو بھی ہم بڑی ایذا و تکلیف، بعضوں کا جوان جو لڑکے ہیں، نئی نسل ہے، وہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. ورنہ میں نے ایک ارشاد نبی پڑھا ہے کہ اگر جانور کے جسم پہ کوئی اگر ہاتھ بھی پھیر دے محبت سے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں تو اتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو ایسی چیز ہے، آپ کی قربانی ہے، میں نے اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیر دیا تو اس کا بھی ثواب ہے. تو یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انعام کے انعام اور ثواب کے ثواب ہیں. یقیناً. تو لیکن ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اچھا اس کا معاشرتی فائدہ بھی اور پھر ثواب کا معاملہ بھی. بالکل، دیکھیں نا یہ دونوں چیزیں ہیں نا آپ کی. اچھا جو قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی اللہ نے ایسے ثواب کا راستہ رکھا ہے. کسی نے پانی پلا دیا جانور کو، اس کا ثواب ہے. کسی نے رسی پاؤں میں پھنس گئی، وہ نکال دی، وہ ثواب ہے. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہی ہے. اور اللہ تو نقطہ نواز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخشے گا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو انعام عطا کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصل روح جو ہے نا قربانی کی وہ قائم رکھنی چاہیے. اور اچھا آج کے زمانے سے اگر مثال سمجھنا چاہیں نا تو یہ جو ہم بات کریں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں خود ہی لگا لیتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں مطلب تعلیم پر بھی کام کرنا ہے، وہی جو CSR کی ہم بات کرتے ہیں. کمپنیز یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ کرنٹ ایگزامپلز ہم سمجھیں گے نا زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا. کمپنیز کیوں کرتی ہیں؟ ان کے لیے تو کوئی فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، کیوں وہ یہ کام کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، ان کو اپنی چیز کو کھڑا رکھنا ہے. وہ چیز اپنی چیز آگے لے جانا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہم اپنی روایت کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جذبہ ہو. کمپنی تو دیکھیں ایک پروفیٹیبل ادارہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بھی کہیں سے کوئی خرابی نہ ہو. کوئی آدمی کمزور ہوگا تو یقیناً وہ نقصان پہنچائے گا. آپ کے معاشرے میں بھی کسی آدمی کو کمزور ہوگا تو وہ چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، دوسری طرف جائے گا. اگر اس کو چیز مل رہی ہوگی، ہم مغربی معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہاں بہت سہولتیں، وہ یہی سہولتیں ہیں نا. باقی وہاں ایمان نہیں ہے تو باقی سب چیزیں ہیں. ہمارے پہ ایمان ہے تو باقی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ ضروری ہے. کمپنی تو انسان چلا ہی لے گا، لیکن یہ مذہب کا معاملہ ہے. اس میں آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو، ان کی سنتوں کو بھی قائم کرنا ہے، اور اپنے دینی اور مذہبی فریضے کو ساتھ لیتے ہوئے اس کو ادا کرتے ہوئے چلنا ہے. اور دیکھیں نا ہم معاشرے میں منحص المعاشرہ ترقی کر سکتے ہیں، انفرادی حیثیت میں ترقی نہیں ہو سکتی. میں کوئی بھی بزنس کر رہا ہوں، اگر ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے مثال کے طور پہ، تو صرف کسی ملک کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے باقی بزنسز، دنیا بھر میں سب سے زیادہ بلینئر ایک ملک میں
کیوں؟ چونکہ وہاں پہ وہ منحصر معاشرہ ترقی کر رہا ہے، اور ہم کمزوروں کے سربراہ بن کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کمزوروں میں مطلب پوری قوم جو ہے وہ پسماندہ ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا وڈیرا ہے، وہ اس طرح سے کوئی وہ اس کے پاس تھوڑی سی سہولت آ گئی، تو یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے. کامیابی ہاں تو منحصر معاشرہ ہے کہ سارے لوگ کامیاب ہوں گے تو آپ کی کامیابی بھی ہوگی. آپ تیزی کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں کمبائنڈ گروتھ، کہ ایک ساتھ آپ گرو کر سکتے ہیں. اکیلے تو ہمارے سامنے مدینہ کی ریاست تو موجود ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ان کے بعد ان کے اصحاب کا بھی نام ہے، تابعین کا بھی نام ہے، تبع تابعین کا بھی نام ہے، یہ سارے بڑے لیڈرز بن گئے. تو وہ ہے نا کہ جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر نیور میک فالوورز، لیڈر آلویز میک سم مور لیڈرز. تو نبی کریم ایسے لیڈر تھے کہ ان کے بعد صحابہ کرام کو تو چھوڑے، تابعین، محمد بن قاسم کا نام بھی آج تک موجود ہے، محمود غزنوی کا نام بھی آج تک موجود ہے. یہ چلے صحابہ کرام تو یہ کہ نبی کریم کے ساتھ ڈائریکٹ ایسوسیٹ تھے. محمد بن قاسم نے تو صحابہ کرام کے اس کو دیکھا، مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو وہ تابعین ہے. پھر تبع تابعین، بے شمار مثال ہے. تو معاشرہ ایسے ترقی کرتا ہے کہ، اور معاشرے کے اب چونکہ ہمارا دین فطرت ہے، بالکل وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، تو لہٰذا وہ اس پہلو کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا. تو یقیناً اسی لیے یہ قربانی بھی رکھی گئی ہے. فلسفہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم چونکہ بہت زیادہ معاشی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں اور جو لوگ محروم ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو جو پریولیج طبقہ ہے اس کے لیے ان محروموں کے دل میں نفرت نہیں آئے گی، وہ ان کے خلاف نہیں ہوں گے، وہ بھی ان سے محبت کریں گے. اور جو پریولیج لوگ ہیں وہ اپنے سے کمتر لوگوں سے محبت کریں گے. تو ایک حسین معاشرہ، ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا، وہ ڈیولپ ہوگا، امن و امان ہوگا معاشرے کے اندر، اور تمام لوگوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے طور پر اپنے کام کو جاری رکھے. اور ایک وقت آئے گا کہ پورا معاشرہ ڈیولپ ہو جائے گا. جیسے ہم نے مدینہ کی ریاست میں دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب وقت آیا تو مسلمانوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والے ہی باقی نہیں بچا. تو وجہ یہی تھی کہ ایک معاشرے میں رول آف لا کو امپلیمنٹ کر دیا گیا. تو جب قانون کی حکمرانی آ گئی تو لوگ پاورٹی سے باہر آ گئے، غربت سے باہر نکل گئے، اور اس طرح سے باہر نکلے کہ ماشاءاللہ وہ پھر تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے. دانیال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال بھائی، ہدیہ نعت. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا حق سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ان کی چشمیں غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں،
کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دانیال بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ماشاءاللہ تعارف ہے، آپ علامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہر دفعہ آپ کو مختلف ناموں سے پکاروں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو سلامت ہے علامہ صاحب آپ بھی۔ مناسک حج کے حوالے سے، اور آج یوم عرفہ ہے، اور اسلام کی حقانیت، چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب جسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کی پاور جب دکھتی ہے، اس کی طاقت دکھتی ہے، اس کی ہیبت دنیا جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف زبان بولنے والے، مختلف معاشرتی حیثیت والے لوگ ایک خدا کے لیے اس شہر میں جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک حسین نظارہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور وہ روح پرور مناظر ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی حقانیت کا ایک بہت واضح ثبوت بھی ہے جو یہ حج کا موقع ہے، اور مناسک حج کے حوالے سے بھی، کہ جو مناسک حج ہیں وہ اسلام کی حقانیت پر مہر ثبت کرتے ہیں۔ کیا ہے اسلام کی حقانیت، اور کیا ہے یہ بقیہ مناسک حج اب آج سے؟ دیکھیں، مناسک حج جتنے بھی ہیں سب کے سب اسلام کی حقانیت پر جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب عاشقان کعبہ، عاشقان رسول جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، اور وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے، اس کی ہیبت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور میں جب کچھ عرصہ قبل عمرے پر گیا تو رات 4 بجنے میں تقریباً 10 منٹ باقی تھے، جیسے ہی میں اندر گیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے حج کا منظر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، رات 4 بجنے والے ہیں، اور رب کے یہ بندے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رات 4 بجے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ، ابھی جو صدا بلند ہو رہی ہے وہاں مختلف لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جب صدا اٹھتی ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی کتنا عظیم سما لگ رہا ہوتا ہے۔ تو سارے کے سارے مناسک حج یہ اسلام کی حقانیت پر جیتے جاگتے ثبوت ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے رمی جمرات کی، اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ جب حاجی پہلے دن 7 کنکریاں مارتا ہے، اور اگلے 2 دن میں ہر حاجی نے ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر حساب لگائیں تو کل ٹوٹل 49 کنکریاں بن رہی ہیں ایک حاجی کے لیے۔ اگر 10 لاکھ حاجی ہیں، 25 لاکھ ہیں اس مرتبہ، ہاں میں کہہ رہا ہوں اگر 10 لاکھ ہیں بالفرض تو یہ 4 کروڑ سے اوپر، 5 ارب، ہاں 4 کروڑ سے اوپر یہ صرف کنکریاں بن رہی ہیں۔ اور اگر 25 لاکھ ہیں تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ کتنے حاجی ہوں گے۔ اور یہ جو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ جو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جس کے حج کو قبول کر لیا جاتا ہے اس کی کنکریاں اوپر اٹھا لی جاتی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور پھر حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یہ پہاڑ کی مثل دیکھتے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں یہ تو نہیں کہ مشین لگی ہوئی ہے جو کنکریوں کو اٹھا رہی ہے اور تینوں دن یہ مسلسل یہ رمی جمرات کے مناظر آپ دیکھتے ہیں. تو اگر یہ کنکریاں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ مشین, لیکن وہ چند کنکریاں نظر آتی ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو کنکریاں ماری جا رہی ہیں وہ اٹھا لی جا رہی ہیں اور وہی اٹھائی جاتی ہیں کہ جن کے حج کو قبول کر لیا جاتا ہے. جو کنکریاں مقبول ہو جاتی ہیں وہی اٹھائی جاتی ہیں. تو یہ اسلام کی حقانیت پر واقعی ایسا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ لوگ دنگ رہ جائیں. اچھا یہ جو رمی جمرات میں ہوتا ہے اب تو بہت کم ہو گیا ہے. پہلے عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کنکریوں کے ساتھ وہ کوشش کرتے تھے کہ بڑے پتھر اور چپلیں اور اس طرح کی فوٹیجز بھی آتی. یقینی طور پر شرعی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے بھی ذرا آگاہی دے دیجیے. بالکل جو شریعت مطہرہ نے جو اصول بتائے ہیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ کرنا ہے. نہیں یہ کہ ہم چپل مارنے لگ جائیں, نہیں یہ کہ ہم وہ پرسنل پرابلمز ہوتی ہیں نا کسی کی شیطان کے ساتھ تو پھر وہ اس طرف جاتا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو شریعت مطہرہ نے کنکریوں کا کہا ہے وہی کنکریاں مارنی چاہیے. اچھا وہ چونکہ ایک انسان کی نا ایک فطری تقاضا ہے, ہمیں کسی پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے سیر حاصل سبق سکھائیں. تو وہ جو ایک فرسٹریشن ہے نا وہ نکالنے کے لیے وہ کنکریاں جو ہیں وہ فطری تقاضا پورا نہیں کرتی. مطلب میں وہ شرعی تقاضے کی بات نہیں کہ فطری تقاضا, ہمیں کسی کے اوپر غصہ تو ہم اسے کنکری پھینک کر نہیں ماریں گے, ہم کوشش کریں گے کوئی بڑی چیز جو ہمارے اختیار میں ہو تو وہ فطری تقاضے کو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس سے ویسی ہی تکلیف پہنچے گی کنکری سے. اس حوالے سے بھی تو ہے نا کہ وہ ایک انسان کنکری مارتا ہے تو شیطان کو کس طرح سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ سزا دی جاتی ہے, وہ کیا ہے. تو بالکل یہ جو شریعت مطہرہ نے جو اصول بتا دیا ہے جب آپ اس طرح کر رہے ہیں تو یقیناً اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اور آپ یوم عرفہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ اکبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما روی الشیطان اصغر ولا احقر ولا ادحر ولا اغیض منہ فی یوم عرفہ. حضور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی شیطان ہیں, شیطان اصغر ہو احقر ہو, جتنے بھی ہیں سب کے سب غیظ و غضب میں ہوتے ہیں یہ یوم عرفہ میں. اچھا اور کیوں؟ وما ذاک الا ان الرحمۃ تنزل فیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن رحمت کا نزول ہوتا ہے. تغفر جمیع الذنوب. حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس دن گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ جو شریعت مطہرہ نے بتا دیا وہ کنکریاں مارنی ہیں. بقیہ شیطان تو ویسے ہی غیظ و غضب میں ہے یوم عرفہ میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خاص طور پہ نزول ہوتا ہے اور مومنین کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب قربانی جو اجتماعی صورتوں میں کی جا رہی ہے آج کل, کیا یہ زیادہ بینیفیشیل ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے ان معنوں میں کہ وہ مطلب اب تو پاکستان میں بھی بہت سی سوسائٹیز ایسی بن گئی ہیں کہ جہاں پر وہ گھر کے باہر قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, حتیٰ کہ میں نے تو سنا ہے اب کہ وہ پہلے ایک مخصوص جگہ پر باندھتے تھے اور پھر وہاں جا کر آپ اسے گھما پھرا سکتے تھے. اب تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے, آپ صرف جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جانور یہاں پر بندھا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ماڈرن پرابلم ریکوائرز ماڈرن سولوشنز. تو وہ اب یہ جو اجتماعی قربانیوں کی اس طرح سے سہولت آ گئی, پہلے نہیں تھی. 12-15 سال پہلے دیکھیں احساس بھی نہیں تھا. مساجد میں ہوتی تھی ہاں. اچھا وہ مسجدوں میں بھی وہ ایک محلے والی ہی قربانی جیسی ہوتی تھی کہ وہ 3-4 لوگوں نے لے لیا تو پھر وہ صبح سارے مسجد پہنچ گئے. تو یہ اس مسئلے کو حل کر رہی ہے یا اس کے لیے ہمیں مزید کسی اقدام کی ضرورت ہے, اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرا تو اپنا یہ ہے کہ اب لوگ اسی طرف جا رہے ہیں, اجتماعی قربانی کی طرف. ہماری کچھ میمن کمیونٹی میں کچھ جماعتیں بڑے منظم طریقے سے کرتی ہیں. ہمارے سلمان اقبال صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں. WMO ہماری بہت بڑی ایک ہے. تو وہاں آپ ورلڈ میمن آرگنائزیشن, وہاں اس وقت میرا خیال ہے حصے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. صحیح. یعنی وہ جو کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ بھی نہیں. اب لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اس طرف. اچھا مثال کے طور پہ کہ آپ گائے کرتے ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے سب چیزیں. یہ جو آپ چیزیں علامہ صاحب بتا رہے ہیں
کہ اتنی چیزیں کرنی ہیں. تو وہ بعض اوقات ہمارے یہاں جو رہن سہن، جو ہمارا معاشرہ جس طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے، تو اس میں اب وہ سہولتیں، وہ چیزیں، سب چیزیں قائم رکھنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. یقیناً. تو اجتماعی قربانی کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ریلیکس ہو جائے. اچھا، مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی قربانی ہو رہی ہے اجتماعی کہ آپ کے 7 حصے ہیں، آپ کو 2 حصے مل جائیں، آپ 5 ڈونیٹ کر دیں، تب بھی لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ چلو 2 تو ہم اپنے طور پہ استعمال کریں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی پوری گائے جو ہے وہ دے دیتے ہیں، کچھ حصہ اس میں 1 یا 2 حصے اپنے پاس لے لیتے ہیں. تو 5 حصوں کا فائدہ تو دوسرے غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو ہو رہا ہے نا. اچھا، کچھ اس کی لائبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے اس کے اوپر کہ اس کو اپنے گھر کے آگے یہ سب خون اور یہ سب علائشیں اور کھال وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک اس کی چیز سے باہر ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی، یہ دینی فریضے کے ساتھ ساتھ معاشرتی فریضے سے بھی اس کی اور مینج ہو جاتا ہے. وہ صحیح طریقے سے اپنے، اب جیسے آپ احساس کے طور پہ کر رہے ہیں، تو اب کسی نے آپ کو ایک گائے دی پوری. اب اس سے پہلے شاید میں سن رہا تھا کہ کسی نے 6 گائے ایک ساتھ دیں. جی جی. تو یہ بڑا مسد کام ہے نا. ورنہ اور دیکھیں اس میں ادارے بھی اعتماد والے چاہیے. صحیح. اب میں کھول کے بیٹھ جاؤں، کوئی اور کھول کے بیٹھ جائے، تو اس سے لوگ جو ہے نا اعتماد بھی نہیں کرتے. جن کا نام، جن کا اچھا پیچھے کیریئر ہو، جن کا اچھا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کو لوگ پسند کرتے ہیں. یقیناً. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بالکل دیکھ کر دیں کہ آپ کو لگے کہ ہماری قربانی صحیح جگہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. اور میں احساس کی قربانی کا بتاؤں کہ جب وہ قربانی کا دن ہوتا ہے، ہمارے والنٹیئرز اور دوست احباب ہوتے ہیں ہمارے فارم ہاؤس پر، کراچی میں ہی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جو صفحات، جو فائلز آتی ہیں قربانی میں جن کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو جو آغاز کے صفحات ہوتے ہیں اس پر صرف لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ، یعنی کہ لائن سے جو ہے وہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، یہ حصہ صرف اللہ کے نام پر، 2-3 صفحات اس کے. پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوتا ہے، پھر اصحاب کے نام پر بھی ہوتا ہے، اہل بیت کے نام پر بھی ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ اپنے نام سے بھی. تو وہ جو پوری فائل بنی تو دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ اس قدر قربانی جو ابھی ایون کہ ہمیں ایک کالر مجھے کنٹرول روم بتا رہا ہے کہ ایک کالر نے، انہوں نے کہا کہ نہ میرا نام بتائیں، قربانی بک کی، انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے آن لائن بک کروا دی ہے قربانی، نہ یہ بتایا کہ کتنے حصے لیے ہیں، یا گائے لی ہے، یا بکرا کیا ہے، نہ یہ اپنا نام بتایا ہے، اور بس قربانی فی سبیل اللہ بک کروایا، کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کر دیں. تو جو لوگ اس نیت سے کر رہے ہیں، جو بتا کر کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جو اس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی بھی جو دلی حاجات ہیں، مراد ہیں، رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، خلق خدا کی خدمت کے لیے کیا ہے، جس احسن نیت سے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال خوب جانتا ہے. انہیں اس کے مطابق صلہ نہ دے، بلکہ اپنے فضل کے مطابق، اپنے رحم کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے مطابق اس کا اجر و ثواب دے. یقیناً یہ بڑا نیک اور آسان کام ہے کہ جہاں ایک طرف قربانی ادا ہو رہی ہے، وہاں پہ اثار کا ثواب بھی مل رہا ہے، انسانی ہمدردی کا ثواب بھی مل رہا ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی مل رہا ہے. آپ بھی اگر اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہیں سے بھی، تو ہم آپ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے یہ قربانی بک کروائیں. آپ کی جانب سے بک کی گئی قربانی پاکستان، ہندوستان اور جموں کشمیر میں ادا کی جائے گی. پاکستان میں قربانی بک کروانے کے لیے ریٹ لسٹ اسکرین پر بھی موجود ہے. میں بتا بھی رہا ہوں کہ $525 کے ساتھ آپ پاکستان میں پوری ایک گائے بک کر سکتے ہیں. آپ $75 کے ساتھ پاکستان میں گائے کا ایک حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں ایک بکرا بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $145 ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ یہ قربانی انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو $259 ہیں، $259. اگر آپ انڈیا میں گائے کا ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو $37 ہیں. اگر آپ انڈیا میں ایک بکرا کرنا چاہتے ہیں تو $160. جموں کشمیر میں بھی قربانی کی سہولت ہے. آپ پوری ایک گائے وہاں پر $574 میں بک کر سکتے ہیں. آپ $82 میں گائے کا ایک حصہ لے سکتے ہیں، اور $195 کے ساتھ آپ ایک بکرا بک کر سکتے ہیں. آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا چاہیں، ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے. IBAN نمبرز موجود ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں. آپ دنیا بھر سے کہیں سے بھی اپنی رقم آن لائن بھیج سکتے ہیں. بینکرز چیک بھی ایکسیپٹیبل ہیں، اور اس طرح کے رقم منتقلی کا جو بھی ذریعہ ہے تمام ہی تقریباً الحمدللہ موجود ہے. یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بینکنگ
اوقات کار جو ہے وہ دنیا بھر میں ختم ہو چکے ہیں آج ہی، اور اب پاکستان میں بھی کل سے جو ہے وہ بینک بند ہیں. تو آپ اب جس میڈیم کے ذریعے آپ رقم بھیج سکتے ہیں وہ صرف آن لائن میڈیم اور انٹرنیٹ بینکنگ ہی رہ جاتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے ہمیں اپنی رقم بھیج سکتے ہیں اور آپ کی جانب سے قربانی بک کروا دی جائے گی. رقم ایک بار موصول ہو جائے گی تو آپ کے نام سے وہ قربانی بک ہو جائے گی، وہ پھر بینکنگ پروسیجر وہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر ہمارے ذمہ ہوتا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، تقریباً ایک دن اب مکمل طور پر رہ گیا. کل جب رات کا یہ وقت ہوگا اس کے بعد 1-2 گھنٹے باقی ہوں گے، اور پھر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی 30 گھنٹوں کے قریب ہمارے پاس اب وقت بچا ہے. تو آخری لمحات ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں اور یہ قربانی بک کرائیں. وقت یقیناً گزر جاتا ہے، پیسے ہم نے بڑے کمائے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کمائے ہیں، اور وہ پیسے آ جاتے ہیں. اور اصل چیز یہ نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم نے کمائی ہے ہم نے اس سے خرچ کیسے کیا ہے. سوال اسی بارے میں ہوگا. کمانے کے بارے میں تو حلال آمدنی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اخراجات کے بارے میں ہم سے یقیناً پوچھا جائے گا. ہماری جوانیوں کے بارے میں کہ جوانی کہاں خرچ کی، وقت کہاں خرچ کیا، مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں ہم سے یقینی طور پر پوچھا جائے گا. تو اس کی تیاری ہمیں آج ہی کرنی ہے، ہم کل پر تو اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جس قدر ممکن ہو سکے آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں تو انشاءاللہ خیر کا کام ہے، فلاح کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. یہ آپ کو یقیناً فائدہ ہی دے گا. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد بریک ہے، پھر ایک اور سیگمنٹ بھی ہمارے پروگرام کا باقی ہے. دانیال بھائی موجود ہیں. دانیال بھائی، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. اور وہ جو ایک شہر